الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا کہ جب قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کیا، یعنی آپ کو بازار مصر کے بازار میں آپ کو بیچا گیا اور خریدنے والا عزیز مصر تھا۔ اب عزیز مصر سے مراد اس وقت کی حکومت میں کوئی بڑا افسر اور کسی بڑے عہدے پر فائز یہ شخص تھا۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی دوسری آزمائش کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ آپ پہلی جو آزمائش جس سے آپ گزرے وہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے قافلے والوں نے لیا اور آپ کا سودا کیا۔ اب یہاں جب عزیز مصر نے خریدا، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا اس نے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے اس نے یہ کہا اکرمی مثواہ کہ اسے عزت کی جگہ پہ رکھو، یا اسے یہ کہ اچھی طرح رکھو، عسیٰ ان ینفعنا ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو ولد بنا لیں، یعنی بیٹا۔ اب چونکہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اس لیے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یا دوسری صورت یہ کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ کہتے ہیں کہ عزیز مصر کے ہاں اولاد نہیں تھی اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ بھئی اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ عبداللہ یوسف نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو عزیز مصر تھا یہ در حقیقت نامرد تھا، امپورٹنٹ۔ تو یہ خیر انہوں نے اس بات کو بیان تو کیا، لیکن اس کا کیا حوالہ وہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں پہ جو اس کا عزیز مصر کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ مردانہ کردار نہیں ہے، یعنی آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ زلیخا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں یا جو تاریخ ہے اس میں بانو زلیخا کا لفظ بھی آتا ہے اور صرف زلیخا، اور لوگ زلیخا بولتے ہیں، اصل میں یہ زلیخا ہے۔ تو یہ بے اولاد تھے تو کہا کہ بھئی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، یہ بھی ممکن ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے پھر یوسف کو زمین میں جگہ دی۔ یہاں زمین سے مراد یعنی ملک۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی زمین کا لفظ آیا ہے ارض کا، تو اس کا جو سیاق و سباق ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے، اس سے طے ہوتا ہے کہ آیا کہ وہاں پر زمین سے مراد کیا ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، بنایا۔ تو یہاں پر جب زمین کا لفظ آئے گا تو یہ ارتھ ہے، یعنی پوری زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور پیدا کی۔ ارتھ جو لفظ ہے انگلش کا، یہ بھی عربی کے ارض سے ہے۔ تو ساری دنیا اور یہ زمین اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، لیکن جب یہ اس طرح کسی مقام پر ارض کا لفظ آتا ہے تو پھر اس سے مراد وہ ملک، وہ خطہ، وہ ٹکڑا، وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس طرح ہم نے پھر یوسف کو زمین میں ہم نے جگہ دی، ملک میں جگہ دی، یعنی اس کو ہم نے اس کا ٹھکانہ ہم نے بنا دیا۔ اور یہ ٹھکانہ مقصد کیا تھا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اس کو سکھائیں احادیث کی تعویل، باتوں کی تعویل اور حقیقت۔ یعنی کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بادیہ سے، ایک وادی سے، ایک بستی سے آپ تشریف لائے اور کئی ہاتھوں سے آپ یہاں تک پہنچے۔ قافلے والوں نے آپ کو بیچا، عزیز مصر نے خریدا، پھر آپ عزیز مصر کے جو ایک بڑا افسر تھا، آپ اس کے محل میں آپ پہنچے۔ اب جب یہاں پہ آپ آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے یعنی یہ جو انتظام کیا ہم نے مصر میں، ملک میں، یوسف کے لیے اس لیے کیا کہ تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی حقیقت۔ یعنی ایک اگر ہم اس کو ذرا اس زاویے سے دیکھیں کہ سیاسی جو امور ہوتے ہیں، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، اور جو حکومت چلانے کی ایک تربیت ہوتی ہے، اگر وہ انسان کے پاس نہ ہو، یکدم انسان وزارت عظمیٰ کے منصب پر پہنچ جائے یا اس کے ذمے ملک لگا دیا جائے تو پھر وہ ملک کو تباہ و برباد ہی کرتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا سیاسی حوالے سے اگر پھر وہ حکمران اور فرمانروا بنتا ہے تو وہ پھر کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے یہ انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کر دیا کہ اس طرح آپ بکتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچے، لیکن اس میں ایک بھلائی کا پہلو تھا کہ باتوں کی حقیقت اسی طرح ہی معلوم ہو سکتی تھی یا اس طرح اس کی تربیت ہو سکتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکمرانوں کے گھر میں، ان کے محل میں پہنچا دیا جائے، تاکہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پر ایک تو یہ منفی پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ زلیخا نے جو کردار یہاں پر ادا کیا، لیکن آخر حضرت یوسف علیہ السلام اس ماحول میں رہے تو آپ نے وہاں کے طرز حکومت کو دیکھا، سیاست کو دیکھا، اور آپ اس ملک میں رہ کر آپ نے وہاں پر وزراء ہوں گے، بادشاہ ہوگا، دیگر لوگ فیصلے ہوتے ہیں، ایک صورتحال جو ایک پلاننگ کی، منصوبوں کی نظر آتی ہے، تو یہ بہت کچھ ہے جس کا مطالعہ کرنے کا ایک انسان کو موقع ملتا ہے۔ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو آپ طلوع اسلام ایک نظم ہے اقبال کی، علامہ اقبال کی، بہت خوبصورت نظم ہے وہ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں ایک شعر ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، کہ یہ جو جہاں بانی ہے نا، اقتدار، حکومت، یہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اس سے کہیں مشکل ہے کار جہاں بینی، کہ یہ جو بصیرت ہے اور یہ جو تعبیر الاحادیث جس کو کہتے ہیں، اپنی معاشرت سے، سیاست سے، حکومت سے آگاہی ہونا، انسان کا خبردار ہونا، اور صرف سطح پہ، سطحیت پہ نہ رہنا، جس طرح لوگ سرفیس پہ رہتے ہیں، سطح پہ رہتے ہیں، پانی پہ تیرتے رہتے ہیں، جیسے وہ کاغذ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جہاں بینی ہے یہ دشوار تر کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ حکومت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ لوگوں کے پاس حکومت آ جاتی ہے، لیکن چونکہ کار جہاں بینی نہیں، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، معاملات کو گہرائی کے ساتھ نہیں دیکھتے، جذبات سے دیکھتے ہیں، تو پھر جہاں بانی بھی نہیں ہوتی، پھر حکومت بھی نہیں ہوتی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، اور دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، کہ یہ جو دل میں، یعنی یہ جو چشم دل ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب جگر کو خون کیا جاتا ہے، یعنی جگر جب خون ہو تو پھر یہ نظر، چشم دل پھر پیدا ہوتی ہے، یعنی بہت محنت، مشقت اور بہت مشکلات سے گزرنے کے بعد پھر یہ بصیرت اور یہ حالت اور یہ مقام انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک جب یہ فرماتا ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تاکہ ہم اس کو یعنی یوسف کو سکھائیں، کیا؟ تعویر الاحادیث سکھائیں، باتوں کی تعویل، باتوں کی حقیقت، یعنی ہم ذہانت، فطانت، سیاسی امور پہ سمجھ، نظر، حکومتی معاملات پہ نظر، یہ اس لیے اللہ پاک
حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بادیہ سے بستی سے اٹھا کے اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ اب دیکھیے کہ انسان ظاہری نظروں تک ہی رہتا ہے، یعنی وہ کوئی دکھ ہوا تو اس دکھ میں انسان دکھی ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اللہ کی جو بصیرت ہے اور اللہ کی جو حکمت ہے اور جو اس کا علم ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ اس تک انسان کی نظر نہیں پہنچ پاتی۔ کن کی پہنچتی ہے؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ اپنے امور کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے چلے، جیسے آپ میں سے بے شمار لوگ ہوں گے میرے سمیت کے جنہوں نے اپنے گھر سے نوجوانی میں سفر شروع کیا۔ جب انسان اپنا گھر چھوڑتا ہے تو دیکھیے کہ کتنا انسان کو دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اداسی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنا وہ محلہ، وہ علاقہ کہ جس میں انسان بچپن گزارتا ہے، لڑکپن گزارتا ہے، اور وہاں پر دوست ہوتے ہیں اور انسان ان کے ساتھ کھیلتا ہے، کودتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی مقصد طے کرتا ہے تو پھر اپنے گھر کو چھوڑ کر چلتا ہے، نکلتا ہے۔ تو اب اس وقت تو دکھ بھی ہوتا ہے، اداسی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، پردیس کے پھر دھکے بھی کھاتا ہے انسان اور مشکلات سے بھی گزرتا ہے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ اب وہ محبت، وہ پیار تو نہیں ملتا نا جو گھر سے انسان کو ملتا ہے ماں باپ سے۔ وہ پیمپر کرتے ہیں انسان کو، اس کے ناز اٹھاتے ہیں۔ جب انسان پردیس میں آتا ہے تو پھر تو ہر کوئی یہ کہتا ہے بھئی آپ ملازم ہیں، کام کرتے ہیں، کام کیجئے بس۔ اب وہ جو ایک محبت اور ایک شفقت ماں باپ سے ہوتی ہے وہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہی مشقت، یہی مشکلات اور یہی راستے پھر انسان کو ایک بڑے مقام تک بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اگر انسان پہلے دن ہی گھر میں بیٹھ کر رہ جائے کہ نہیں، میں نے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اتنی جرت نہیں ہوتی، تو وہ پھر وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں، کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے، کبھی بھی اٹھ نہیں پاتے۔ تو یہ بھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو، کہ سفر سے اللہ تعالیٰ مال اور دولت عطا کرتا ہے۔ تو زندگی میں انسان مشکلات سے اگر نہیں گھبراتا تو پھر بڑے مقام تک ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے۔ اگر پہلے دن ہی وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اور اپنا ارادہ توڑ کر اور بے بس اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ دین اور دنیا دونوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام میں یہی بات یہاں پر ان کی ذات کے حوالے سے اللہ پاک نے بیان کی کہ تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کی تعویل۔ یہ جو باتوں کی تعویل ہے یہ اسی طرح ہی مشاہدے سے، تجربے سے، ایک ماحول میں رہنے اور گزرنے سے انسان کو عطا ہوتی۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمران بننا تھا، فرما روا بننا تھا۔ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب کرنے والا ہے اپنے امر کو، یعنی اللہ اپنے غالب پر، اپنے امر پر غالب رہتا ہے، یعنی وہ غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، جو اس کا ارادہ ہے، جو اس کی مشیت ہے، جو اس کا پلان ہے، جو اس کا منصوبہ ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ اس پر غالب ہے۔ یعنی کوئی بھی اللہ کے پلان اور منصوبے کو ناکام نہیں کر سکتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نہ جاننے کی وجہ یہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ کوئی دکھ آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، بس اس پہ پریشان ہو گئے اور جواں مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہ کیا۔ اب فرمایا ولما بالغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پختگی کو پہنچے تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا کیا۔ حکم سے مراد یعنی یہی حکمت اور دانائی، اور علم سے مراد اللہ نے اپنی وحی سے مقام نبوت اور رسالت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اب یہ ہیں نیکوکار، نیکی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا اب یہاں سے جو اصل امتحان ہے وہ یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ وہ جو اب زلیخا
جو خاتون ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، یعنی جو ہوا فی بیتہا، کہ جو وہ حضرت یوسف اس کے گھر میں رہتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے ان کے ارادے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، یا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھسلانے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ وغلقت الابواب، کوشش نہیں کی بلکہ اس نے اس کا ارادہ کیا، اس نے وہ پھسلانے لگی تو وغلقت الابواب، تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور بند کر کے اس نے کہا وقالت حیت لک، یعنی حیت لک کا مطلب یہ ہے کہ آؤ، یا اقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے آؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، کہ بے شک وہ میرا رب کہ جس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اچھی جگہ پر رکھا، عزت کے مقام پہ رکھا۔ اب یہ جو رب سے یہاں مراد ہے وہ عزیز مصر ہے، اس لیے کہ اگر وہ خدا سے ڈرتی ہوتی تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتی۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی انداز ہوتا ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے، جو چیز موجود ہے اور جس کا ڈراوا دیا جا سکتا ہے، جس کا حیا پیدا کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہیں پر یہی فرمایا کہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ اللہ کی پناہ کہ بھئی میں بے وفائی کروں اپنے آقا سے، اپنے اس رب سے، مالک سے، عزیز مصر سے، کہ جس نے مجھے عزت کا مقام اور مرتبہ یہاں پر دیا۔ آگے جا کر اسی بات کو حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، کہ میں نے جو کہا تھا کہ بھئی اس مسئلے کا نتارہ کرو، اس کو واضح کرو، اس مسئلے کو، وہ عورتوں کا معاملہ کیا تھا، یہ صرف اس لیے کہ تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ بھئی میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی میں نے اس کے ساتھ۔ تو یہاں پر اسی بات کو انہ ربی احسن مثوایا کہا کہ بے شک کہ میرے رب نے مجھے اچھی جگہ دی، اچھی طرح رکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں اور میں خیانت کروں۔ انہ لا یفلح الظالمون، فرمایا کہ بے شک جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی خیانت کرنا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، یہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھ سکتے دین اور دنیا میں۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور اس عورت نے تو ارادہ کیا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے، لولا الرَّا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے، یعنی یہاں پر نور ربانی کہہ لیجئے، برہان ربانی، برہان ربی کہہ لیجئے، یا نور یزدانی کہہ لیجئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ خیر اور شر کے سمجھنے کی جو صلاحیت اور تفریق ہے، یہ اللہ نے رکھی ہے، ہر انسان میں رکھی ہے۔ کچھ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے، کچھ لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اب یہ جو نور یزدانی ہے، یہ نور ربی ہے، یہ اس گناہ سے انسان کو بچاتا ہے، یعنی جو خلوت کا گناہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس کی پرورش اور اس کی تربیت نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو سنبھال کر نہیں رکھتے، تو واضح بات ہے کہ ان کے لیے پھر خلوت میں، آئسولیشن میں گناہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر تو اصل میں یہی ہے کہ انسان تنہائی میں ہو تو پھر بھی اپنے رب سے ڈرے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بیٹھا ہے کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ یا ٹیبلٹ پہ یا کچھ بھی اس کے ہاتھ میں، تو بیٹھا ہوا ہے تو کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ فوراً خبردار ہو جاتا ہے اور ویب سائٹ کو چینج کر دیتا ہے، یا جو دیکھ رہا ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں مخلوق کا ڈر خالق سے زیادہ ہے۔ اور پھر ایسے شخص کو اپنے ایمان کی بھی خبر لینی چاہیے کہ آیا کہ وہ تنہائی میں خدا سے تو نہیں ڈر رہا، کہ جو مالک الملک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو قہار ہے، جبار ہے، جو متکبر ہے،
علام الغیوب ہے، تو اگر اس کا ڈر نہیں ہے تو پھر اس نے وہ جو قرآن پاک نے کہا کہ کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو پھر یہاں پر تو وہی صورت ہو گئی نا کہ خواہش کو اپنا معبود سمجھا اور اس کی پیروی کی اور لوگوں سے ڈرتے رہے۔ تو یہ جو نور ربانی ہے، برہان یزدانی ہے، وہ یہی ہے، اللہ نے ہر کسی میں یہ چیز رکھی ہے۔ سورۃ القیامہ میں جسے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ نفس لوامہ، قرآن پاک میں یعنی سورۃ القیامہ میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس اللوامہ یہی ہے، یعنی گویا کہ ایک چھوٹا حشر ہے دنیا میں کہ آپ اپنے ضمیر کو، نفس لوامہ کو آپ کوئی رشوت نہیں دے سکتے، کوئی سفارش اس کے سامنے نہیں رکھ سکتے، وہ آپ کو ملامت کرتا ہی کرتا ہے گناہ پر۔ آپ تنہائی میں ہیں، کہیں پر ہیں، تو نفس لوامہ آپ کو ملامت کرے گا، یہ آپ کا ضمیر ہے، یہ چھوٹی عدالت ہے۔ آپ ضمیر سے 100 دفعہ کہیں کہ تمہیں خوش کر دوں گا، یہ لے لو وہ لے لو، یا کسی کی سفارش بھی لے آئیں، نفس لوامہ کبھی نہیں مانتا۔ آپ جھوٹ بولیں، گناہ کریں، کوئی غلط کام ہم کریں تو اس پر نفس لوامہ ملامت کرے گا ہی کرے گا، ہر صورت میں کرے گا، اس نے کوئی نہیں سفارش ماننی آپ کی۔ آپ چاہے ڈھیر اس کے سامنے ایکسکیوز رکھیں یا مستقبل کے ارادے رکھیں کہ جی نہیں اب میں نے یہ کر لیا تو پھر نہیں کروں گا، تو وہ کہے گا تو کر نہ کر آئندہ، لیکن بہرحال تو نے کیا غلط ہے جو کیا ہے تو نے، اس کی یہ سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو نفس لوامہ، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی چھوٹی عدالت ہے دنیا میں۔ اسی طرح آپ بڑی عدالت کا تصور کر لیجئے کہ وہاں پر کوئی شفاعت، کوئی سفارش نہیں چلے گی، گناہوں پر نہیں چلے گی، فسق و فجور پر نہیں چلے گی، کہ ایک انسان رب کا باغی اور سرکش بن گیا، نہ توبہ کی توفیق ہوئی، نہ رب کی طرف متوجہ ہوا، مذاق بنا لیا اس نے گناہوں کو، رب کی نافرمانی کو۔ تو اب یہ ایسا شخص جو انسا ہے، اب اس کے لیے جب بڑی عدالت لگے گی تو وہاں پر پھر کون سی سفارش کام آئے گی، کون سا بہانہ کام آئے گا؟ وہاں پر کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ چھوٹی عدالت ہوتی ہے جو دنیا میں قائم ہوتی ہے، وہاں پر بڑی عدالت ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے جس کو یہاں پر اس طرح بیان کیا گیا کہ لولا ارا برہان ربی، کہ اگر یوسف اپنے رب کے برہان کو، دلیل کو، نور کو اگر نہ دیکھ لیتے تو بہما بیا وہ اس کا ارادہ کر لیتے۔ تو اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے، نوجوان نسل تک یہ میسیج، یہ پیغام پہنچنا چاہیے، ان کو معلوم ہو کہ تنہائی میں، خلوت میں اپنی عفت کی، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ طاقت، یہ قوت اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے کہ پھر گناہوں کی طرف توجہ انسان کی نہیں جاتی، اور پھر ایک رب کا خوف اور اس کی توجہ انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور ایسا ہی ہوا، فرمایا کہ پھر ہم نے اس سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، تاکہ ہم یوسف سے سوء اور فحشاء کو ہم دور کر دیں، پھیر دیں۔ سوء یعنی برائی، فحشاء وہی بے حیائی۔ انہ من عبادنا المخلصین، کہ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، چنے ہوئے وہ بندوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کا، پیغمبر کا جو ذاتی ارادہ ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اس سطح کا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ان باتوں کی طرف اور ان کاموں کی طرف نہیں جاتی، وہ اپنے رب کے جلووں میں اور اس کے حسن میں، حسن لازوال میں اس طرح وہ مست اور گم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی کشش ہے، یہ دنیا کی جو ترغیبات ہیں، تحریسات ہیں، وہ اس کو متوجہ نہیں کرتی اپنی طرف، لیکن اس کے اندر یہ ارادہ یہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی فرشتوں میں تو یہ ارادہ ہی نہیں نا، تو پیغمبر ہو یعنی ان میں یہ ارادہ تو موجود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اور نور ربانی کہ جس کی وہ ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں،
وہ ان کو ہر طرح کی علائشوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے یعنی گناہ، اور یہ تو معاملات اپنی جگہ پر یہ بڑا لفظ ہے، یعنی وہ اولا خلاف اولا کا بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہے اور یہ بہترین ہے، وہ بہتر پر بھی افسوس کرتے ہیں، کبھی ہم نے بہتر کیوں کیا، ہم بہترین کر کے دکھاتے اپنے رب کو۔ تو رب کے ہاں ان کا جو مواخذہ بھی ہوا، یا وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، انہوں نے توبہ کی یا رب کی طرف رجوع کیا، تو وہ بھی اسی معاملے پر ہے، یعنی بہتر اور بہترین کے معاملے پر، بیٹر اینڈ بیسٹ پر، کہ ان کی یہ خواہش، یہ طلب تھی کہ بھئی یہ ہم نے اس کو، یہ بیٹر ہے، اس کو ہم نے کیا، یہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا، یہ ہم نے کیوں نہ کیا۔ تو پیغمبروں کا تو، پیغمبران خدا کا تو یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے دونوں، لیکن یوسف کا بھاگنا زلیخا کے بھاگنے سے جدا تھا۔ یوسف تو بھاگا اپنی عزت کو بچانے کے لیے، زلیخا بھاگی اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے کہ میں یوسف کو قابو کر لوں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف بھاگے، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس کے سردار کو، سید یعنی شوہر کو، اس نے، ان دونوں نے پایا کہاں؟ لدى الباب، دروازے کے پاس۔ اب دیکھیے کہ اس خاتون نے کیا کہا، اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سب سے پہلے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھ پر الزام نہ آئے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اس نے کہا کہ کیا جزا ہے، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ الا ان یسجن، پھر خود ہی کہتی ہے کہ اسے قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے پھر دردناک عذاب دیا جائے۔ یعنی یہ جو انتہائی سزا کا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے تاکہ جرم پر، گناہ پر پردہ پڑ جائے، کسی طرح بات فوکس نہ ہو اور دوسری طرف بات نکل جائے۔ یہ مجرم کا ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس خاتون نے کہا کہ بھئی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، پھر خود ہی سزا بیان کر دیتی ہے کہ اس کو تو یا تو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، بہلانے کی، اور اس نے یہ کام کیا ہے، میں نے نہیں کیا یہ۔ ہی راودتنی عن نفسی، یعنی اس نے مجھے میرے ارادے سے ہٹانے کا کام کیا، کوشش کی۔ وشہید شاہد من اہلیہ، اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ واضح بات ہے کہ یہ اس کا شہرہ ہوا ہوگا، لوگوں تک یہ بات پہنچی ہوگی، یا کچھ تھوڑا سا جیسے ہلچل سی مچتی ہے، شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پر جو شخص موجود تھا اس صورتحال میں، اس عورت کے خاندان میں سے، تو اس نے کہا کہ بھئی کہ ان کان قمیص قد من قبل، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو وہ عورت فصادقت سچی ہے، زلیخا، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو فَكَذَبَتْ، تو پھر وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، پس جب دیکھا اس کی قمیص کو عزیز مصر نے تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو اس نے پھر کہا عزیز مصر کہ بے شک یہ کیا ہے، تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک یہ چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور بے شک تم عورتوں کی جو چالیں ہیں یہ بہت بڑی ہوتی ہیں، عظیم ہوتی ہیں۔ اب یہ اس کا فیصلہ ہوا، واضح طور پر یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، یہ کام جو ہے وہ زلیخا کا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا کہ تم عورتوں کی چال، کہ بے شک تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے اور تم عورتوں کی چال بڑی ہوتی ہے، یہ عزیز مصر کا جملہ، یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے۔
کئی لوگ یہاں پر یہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور غلط فہمی ان کو پیدا ہوتی ہے۔ چیزوں کا مطالعہ ہمیشہ انسان کو بغیر تعصب کے کرنا چاہیے۔ بے شک کوئی بھی ہے، کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ کا اپوننٹ ہے، مقابل ہے، کوئی آپ کا ایسا ہے کہ جس سے آپ کا عقیدہ یا مذہب یا نظریہ نہیں ملتا، لیکن ہمیشہ کسی کا بھی آپ مطالعہ کیجئے، تعصب کے بغیر مطالعہ کیجئے۔ تعصب ہوگا تو پھر خدا کے کلام میں بھی آپ کو بہت سی باتیں آپ خود ایسے نکال لائیں گے۔ اگر آپ غیر جانبدار طریقے سے حق کو، سچ کو پانے کے لیے اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہ پھر آپ حقیقتاً حق اور سچ تک پہنچتے ہیں۔ دل میں طلب تڑپ رکھیں کہ بھئی اے اللہ، یعنی مسلمان تو کہے گا نا، اے اللہ مجھے حق کی راہ دکھا اور مجھے اس تعصب سے، دشمنی سے اور اس چیز سے مجھے بچا کہ میں کسی بھی انسان کے بارے میں، کوئی بھی انسان ہے، وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، میں اس کے بارے میں متعصبانہ طریقے سے میں کوئی پڑھوں یا سوچوں یا رویہ اختیار کروں۔ تو اگر دوسرا شخص بھی ہے جو خدا کو نہیں مانتا، اگر وہ بھی اسی بات کا ارادہ رکھے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے اور بات کو سمجھنا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچنا ہے، تو اس کو بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت میں رکاوٹ صرف سرکشی ہے، بس تعصب، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اور بغیر علم اور جہالت کے جو تمسخر اڑانا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر بات سمجھ آئے کہ آپ علم والے چلیں، پھر بھی آپ کسی وقت علمی برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر کبھی یہ غلطی ہو جاتی ہے علم والوں سے، لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، نرا اس کے پاس تکبر ہے اور نری سرکشی ہے اور نرا تمسخر ہے، مذاق ہے، اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی اور اپنے دنیا کی۔ تو یہ رویہ کہیں پر بھی قابل قبول نہیں ہوتا، غیر انسانی رویہ ہے یہ۔ آپ بالکل اپنے آپ کو غیر جانبدار ہو کر، تعصب سے پاک ہو کر آپ پڑھیے۔ آپ بے شک دوسرے کا نقطہ نظر غلط بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کچھ دوسرے کو بتانے اور سمجھانے اور کہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا آپ کی اس ایمانداری سے، جسے آنیسٹی کہتے ہیں، اسی سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام، اب یہ جو کہا نا قیدی کنہ، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں۔ جیسے انسان غصے میں ہوتا ہے، اگر کسی پاکستانی نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ کہے گا تم پاکستانی ہوتے ہی ایسے ہو۔ کسی انڈین نے کسی کو دھوکہ دے دیا، وہ کہیں گے تم سارے انڈیا والے ہوتے ہی ایسے ہو۔ یہ ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کا تجربہ ہے انسانوں کے بارے میں، وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے اس قوم کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرنا، پارٹنرشپ نہیں کرنی، یہ لوگ بڑے فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں۔ حالانکہ سب تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ سب پر ہی حکم لگا دیتا ہے۔ تو یہ انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے اور اپنا مشاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ آپ نے ڈیل کی، آپ ملے، آپ جلے، آپ نے وقت گزارا، پھر وہی تاثر آپ لے کر ساری زندگی پھرتے رہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک کے لوگ ایسے ہیں، فلاں ملک کے لوگ ایسے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ہوتے ہیں اچھے لوگ۔ جیسے میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دنیا اسی طرح ہی آپ کو ملے گی، اب آپ نے کیسا بننا ہے اور کیسا آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آئیڈیل نہ تو دنیا کبھی بنی ہے اور نہ ہی آئیڈیل انسان کو کبھی وقت ملتا ہے۔ اسی دنیا میں رہ کر ہی کچھ نہ کچھ کر کے ہی جانا ہوتا ہے انسان نے۔ اب دیکھیے کہ عزیز مصر کیا کہتا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، کہتا ہے یوسف اس سے درگزر کرو۔ ذرا تصور کیجئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اعلیٰ افسر ہے، حکومت کا بڑا عہدہ رکھنے والا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تو جیل میں اپنی سیاسی مصلحت کے تحت پہنچا دیتے ہیں، لیکن بیوی کا جب معاملہ آیا تو اب کوئی قدم نہیں اٹھا سکا۔ اب وہ قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ اگر میں اپنی ہی بیوی کے خلاف ہو جاؤں گا تو میرے حامی، میری حمایت کرنے والے
یا میرا سیاسی تأثر ختم ہو جائے گا لوگوں میں جو ہے، یہ بھی ڈر ایک خوف ہوتا ہے۔ انسان اپنا بچہ ہو، بھائی ہو، ان کی کرپشن ہو، اپنے دوست ہوں، یا اس کے علاوہ اپنے گھر کا ہی کوئی فرد ہو، تو کئی دفعہ انسان اتنی جرت نہیں رکھتا کہ ان کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ گھر کے حالات، گھر بھی ٹوٹے گا، ختم ہوگا، اور ساتھ ساتھ دشمنوں کو، مخالفین کو بھی مذاق کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ بہت کم لوگوں میں جرت ہوتی ہے کہ جو برسر عام اس بات کو تسلیم کریں کہ ہاں یہ غلط کام ہوا ہے، میں مانتا ہوں، اور تیار بھی ہو سزا کے لیے۔ کبھی کوئی نہیں مانتا اس بات کو۔ تو یہاں پر اسی بات کو اس نے کہا، یوسف اس سے درگزر برتو واستغفر لذنبک کی، اور عورت سے کہا کہ بھی اپنی غلطی کی معافی مانگ، استغفار کر اپنے اس گناہ پر۔ یہ عزیز مصر جو با اختیار شخص ہے وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے، انک کنت من الخاطئین، کہ بے شک تو ہی خطا کار تھی۔ یعنی یہ مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سزا کوئی اس نے اپنی بیوی کو نہیں دی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس میں یہ بات نظر آئے۔ یہ عزیز مصر کا کریکٹر ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ فوری یہ فیصلہ کرتا کہ بھئی یہ غلطی میری بیوی سے ہے، تو لہٰذا جو ملک کا قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، اب غلام کے حق میں جو فیصلے آقا کرتا ہے، مالک کرتا ہے، بس وہی فیصلے مانے جاتے ہیں۔ اب فرمایا وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی۔ اب جناب جب شہر کی جو عورتیں تھیں، جب ان کو یہ بات پہنچی کہ بھی عزیز مصر کی بیوی نے بڑی کوشش کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکی، وہ کہنے لگی کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ، شہر کی عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز کی بیوی جو ہے اس نے اپنے نوجوان غلام کو پھسلانے کی کوشش کی یا پھسلایا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ قد شغفا حبا، اور وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے، یعنی اس حد تک دیوانی ہو گئی کہ اپنی عزت کو بھی اس نے دو پہ لگا دیا۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم اس کو پاتے ہیں دلال مبین میں، واضح محبت اور دیوانگی میں اور واضح غلطی میں اس کو پاتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اب یہ بات پورے شہر میں پھیل بھی چکی ہے، عورتوں تک پہنچ چکی ہے، اور تبصرے ہو رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور عزیز مصر اپنی بیوی کو سزا دینے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور ساری دنیا اس قصے کو ڈسکس کر رہی ہے، بیان کر رہی ہے کہ بھی دیکھو عزیز مصر کی بیوی کو کیا ہو گیا، اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کی دیوانی ہو گئی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی۔ یہاں سے آپ اس کلچر کا بھی اندازہ، اس ثقافت کا، تہذیب کا بھی کر سکتے ہیں کہ مصر کے معاشرے کے کیا کلچر تھا، کیا تہذیب تھے، اور وہ جو خواتین تھیں کہ جو جنہیں ہم اشرافیہ کہتے ہیں، اعلیٰ طبقے کی خواتین، ان کی کیا صورتحال تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا فلما سمعت بمکرہن، پھر جب اس نے ان کے فریب کو سنا، یہاں پر مکر کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کے گوسپ کو، ان کی باتوں کو، یعنی یہ ایک دوسرا تیسرا حملہ آپ کہہ لیجئے جو حضرت یوسف علیہ السلام پہ ہوا، یہ تیسرا امتحان ہے۔ یہاں پر قرآن نے مکر کہا ہے کہ جب زلیخا نے ان کے مکر کو سنا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر اسی طرح کا ہی حملہ کیا، یعنی ان کو بھی اپنے حسن پر، اپنے جمال پر، اپنی جوانی پر ان کو بھی بڑا غرور تھا، تکبر تھا کہ عزیز مصر کی بیوی تو یہ کر نہ سکی، یہ ہم اب کر کے دکھائیں گے۔ اب یہ مکر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، جب ان کی یہ چیسٹیٹی، ان کا جو کریکٹر ہے، عفت مآب کریکٹر جب پہنچا ان تک اور زلیخا کا کردار پہنچا، تو انہوں نے پھر اپنا پلان بنایا، مکر بنایا، اور یہ جب مکر پہنچا جب زلیخا تک یہ مکر پہنچا تو اس نے ارسلت الیہن، تو پھر اس نے یہ ان کو بلا بھیجا یا پیغام دیا، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور پھر ان کے لیے ایک مجلس سجائی، نشست گاہ اس نے بنا دی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور پھر ہر ایک کو ان میں سے پلان کے مطابق جو بھی پلان بنا تھا ان عورتوں کا، وہ چھریاں ان کو دے دی۔ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے تھے،
اب اپنے آقا کا حکم ماننا، تو وہ اب مجبور تھے، تو وہ سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ، تو پھر انہوں نے، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، ہاتھوں کو، وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، ان کا اللہ کی قسم کہ یہ آدمی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، باعزت فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، باعزت فرشتہ ہے۔ یعنی یہ جو ہاتھ کاٹنا ہے، یہ در حقیقت بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے، بلیک میل کرنے کا، کہ بھئی اگر تم نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو اس نے ہم پر یہ حملہ کیا ہے، اس نے ہمیں زخمی کیا ہے۔ یا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آخری حد تک، جیسے کوئی اپنی بات کو منوانا چاہے تو وہ پھانسی اور اپنے خودکشی کے بھی دھمکیاں دیتا ہے، تو یہاں پر یہ رویہ اختیار کیا۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر مفسرین نے اس کا جو ترجمہ یا اس کی جو تشریح اور تفسیر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے وہ متاثر ہو گئی اور ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ چھریاں انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چلا دی۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن یوسف کو تو ہم نے بہت بیان کیا ہے، لیکن جو اصل جوہر تھا، گوہر تھا، یعنی جو موتی تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کریکٹر، وہ کردار، وہ اخلاق تھا۔ وہ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو ہم نے اتنا بیان کیا ہے کہ وہ جو آپ کا باطنی اور اخلاقی حسن ہے، اس کا تذکرہ پھر ضمنی ہمارے ہاں ہوتا ہے، ذیلی ذکر ہوتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ اس کو فوکس کیا جانا چاہیے۔ دنیا میں انسان بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں لیکن کریکٹر سے محروم ہوتے ہیں، کریکٹر لیس ہوتے ہیں۔ تو اصل یہ جوہر ہے جسے یہاں پر اٹھایا گیا، بیان کیا گیا ہے سورۃ یوسف میں، جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک تعلیم ہے، ایک سبق ہے۔ اس میں ظاہری حسن و جمال تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، لیکن یہ جو اخلاق ہے، یہ کردار ہے، یہ جو جوہر ہے، یہ جو موتی ہے، یہ تو انسان اس کی خود حفاظت کرتا ہے نا۔ اصل تو یہ انسان کی عظمت اور انسان کی جو برتری ہے، وہ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ معاملہ کہ ہمارے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا، اور پھر اس پر آپ جانتے ہیں کہ یوسف زلیخا کے نام سے نعوذ باللہ بڑے قصے کہانیاں ہمارے ہاں وجود میں آ گئیں، اور اسرائیلی روایات، اور پھر اس کے ساتھ تورات اور انجیل، پتہ نہیں کیا کچھ۔ انسانی ذہن ہے وہ کہانیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، قصوں کے پیچھے، افسانوں کے پیچھے۔ قرآن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ میچور لوگوں کی کتاب ہے، یہ امیچور لوگوں کی کتاب نہیں ہے کہ جو قصے کہانیاں سننا چاہتے ہیں۔ قرآن مقصد کی بات کرتا ہے، واقعے کو بیان کرتا ہے، قصے کو، ایسا نہیں ہے کہ نہیں بیان کرتا، لیکن بس ٹو دا پوائنٹ بات کرے گا۔ کئی کڑیاں بیچ میں غائب ہوتی ہیں اور وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یعنی اس کو پڑھنے والا قاری ہر کوئی سمجھتا ہے، وہ اس کو نہیں قرآن پاک بیان کرتا، وہ انسان کے اپنے فہم پر یا اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کے درمیان جو ایک لنک وہ سمجھتا ہے کہ موجود نہیں ہے، وہ اس لنک کو وہ خود جوڑ لیتا ہے۔ اب یہاں پر جب کہا کہ انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑائی کو، اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہا اللہ کی قسم کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے۔ اب دیکھیے زلیخا نے کہا کہ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھ کو ملامت کرتے تھے، یعنی ملامت کر رہی تھی، لعن طعن کر رہی تھی، یہ وہ ہے شخص۔ اب یہاں پر اگر صرف حسن کی بات ہو تو وہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے حملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، اسی طرح ان عورتوں نے بھی حملہ کیا، لیکن پھر جب اس نے کہا کہ یہ ہے وہ باکردار شخص، یہ ہے وہ بااخلاق، باعفت و باعصمت، یہ ہے وہ شریف انسان، کہ دیکھ لو کہ تم سب عورتوں نے مل کر، یعنی میں تو اکیلی تھی نا، تو تم تو ہر طریقے سے، یعنی تم نے اس پر کوشش کر لی، تم میں چھوٹی عمر، بڑی عمر، حسن و جمال، خوبصورتی، بالکل ایک ورائٹی جس کو کہتے ہیں وہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی یوسف نے تم پر کوئی نظر نہیں کی۔ یہ بات زلیخا نے
یہ بات بیان کی۔ قرآن پاک یہاں پہ اس کو نقل کرتا ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور میں نے اس کو پھسلایا، رجھانے کی کوشش کی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ نکلا، یعنی اس نے اپنی حفاظت کی ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا جو میں اس کو کہتی ہوں، تو لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید میں جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ضرور بے عزت ہوگا، یہ ذلیل ہوگا۔ اب یہ ایک اور حملہ، ایک اور امتحان۔ اگر انسان کی حقیقی محبت، سچی محبت ہو نا، تو وہ کسی نے کہا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو آزاد چھوڑ دو، اگر وہ پلٹ آتا ہے تو تمہارا ہے، اگر نہیں پلٹتا تو یوں سمجھ لو کہ وہ کبھی تمہارا ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے۔ یہ جو لسٹ کی محبت اور ہوس کی محبت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ پھر اس سے آگے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ ایسے کیسز کا مطالعہ کرتے ہوں گے، نظر سے گزرتی ہوگی، خبریں گزرتی ہوں گی کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اس برے ارادے کی تکمیل کرو ورنہ پھر یہ ہوگا، یعنی پہلے ارادے کی تکمیل اور ترغیب دی جاتی ہے، وہ پیسوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ کسی مرتبے کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی حوالے سے۔ جب وہ سامنے والا ان مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر آپ دیکھیے کہ اگلا قدم پھر یہی ہوتا ہے، پھر وہ دھمکی پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل وہی ذہنیت، کہا کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو یہ جیل میں جائے گا یا پھر یہ ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہے میرے رب، یہ جو سجن ہے، قید خانہ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، جس کی مجھے دعوت دے رہی ہیں، تو اس سے زیادہ مجھے محبوب یہ ہے کہ مولا تو مجھے جیل میں بھیج دے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھ سے ان کے اس قید کو، فریب کو تو نے نہ پھیرا، دفع نہ کیا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی میں اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاؤں گا۔ یہ پیغمبر خدا ہیں، اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اپنا شیلٹر تو مجھے عطا کر، یعنی یہ مقام اور مرتبہ ہے، یعنی اپنے خود ارادی جو ہے اور اپنا عزم، اس پر نہیں بھروسہ کیا، توکل اسی چیز کا نام ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، تو اللہ نے پھر اس کے رب نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور پھر اس سے ان کے قید کو، ان کے فریب کو اللہ نے پھر پھیر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مصیبت سے بچے، اب دوسری مصیبت ہے سامنے، لیکن اب دکھنے میں تو وہ تکلیف ہے، وہ اذیت ہے، قید خانہ ہے، لیکن دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت، ایک نعمت ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی امتحان، کوئی آزمائش ہے، تو گویا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس سے تکلیف خیال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف میں اللہ نے ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہے۔ وہ جو قرآن پاک کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب آخری آیت ہے ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر جب اس کے بعد کہ جب معاملہ کھل گیا اور انہوں نے ساری حقیقت کو دیکھ لیا اور ان پر حقیقت واضح ہو گئی، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مدت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے آپ کو۔ اب وہ جو فیصلہ ہوا تو واضح بات ہے کہ جہاں پر صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہو کہ ایک بڑے افسر کی یا ایک بڑے ذمہ دار شخص کی حکومت کے اگر اس کی بیوی پر، اور پھر صرف بیوی نہیں اور مزید عورتوں پر بھی اگر یہ الزام آ رہا ہو اور شہر میں یہ بات پھیل چکی ہو، تو پھر اپنی سائڈ کو بچانے کے لیے پھر یہ ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ جیل بھیج دیا جائے۔ تو وہ جو کہتے ہیں کہ نیوی جگہ جو ہوتی ہے ہمیشہ وہاں پہ پانی آتا ہے، نشیب میں، تو یہی معاملہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر غلام تھے اور
آپ کو خرید کر یہاں لایا گیا تھا، اب آپ ہی کو جیل میں ڈالا جا سکتا تھا اور اپنے لوگوں کو سچا ثابت کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ اس قید خانے میں تو ہیں، لیکن اللہ کا جو پلان واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ اپنے امر پر غالب ہے، تو وہ یہ پلان تھا کہ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہو اور آگے معاملات کو بڑھایا جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا یہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے حادثوں سے، واقعات سے انسان بچ جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اگر آپ اسی کمرے میں اسی جگہ پر بیٹھے رہیں گے تو آپ نشانے پہ رہیں گے، مسئلہ بڑھتا رہے گا۔ آپ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیے جگہ کی تبدیلی سے کتنا بڑا مسئلہ ختم ہو گیا، ورنہ یہ جھگڑا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ غصہ آتا ہے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا فرمایا کہ وضو کرو۔ اب یہ جو وضو کرنا ہے، پانی کو چھونا ہے، ہاتھ چہرہ دھونا ہے، اسی سے انسان کا غصہ بھی اتر جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہونا، ایک دن ضرور دیجیے۔ یہ جو ایبرپٹلی، سڈنلی اور فوراً جو پرووکیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہم بات کہتے اور عمل کرتے ہیں نا، اس کا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ آپ آج جو مسئلہ آپ کے سامنے آیا، یعنی جس میں اشتعال بھی تھا، ٹکراؤ بھی تھا، بہت کچھ تھا، آپ نے اس پہ صبر کر لیا، ایک دن اس مسئلے کو دیجیے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا حل بھی دے گا، اور ایسا حل دے گا کہ آپ خوش ہوں گے اس بات پر کہ شکر ہے کہ میں نے اس وقت فوری رد عمل نہیں دیا، اگر دے دیتا تو خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا حادثہ رونما ہو جاتا۔ تو ایک دن تو ضرور، 24 گھنٹے ضرور دیجیے، فوراً اپنے غصے کا رد عمل کا اظہار مت کیجیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بہت سی راہیں آپ کے لیے اس صبر پر آپ کو دکھائے گا، سجھائے گا، اور آپ کو بہترین حل مسئلے کا عطا کرے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔